عمران خان صاحب کی جو طبیعت ہے اس کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں، تصدیق نہیں کی ڈاکٹرز نے، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کو پیمس لایا گیا تھا۔ کیا کہیں گے آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ پارٹی کے اندر کیا بات ہے؟ ان کی فیملی کیا کہہ رہی ہے؟ کچھ بتائیں گے اس معاملے پہ؟ پارٹی کا تو جی بیسیکلی اس میں کور کمیٹی میں اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی اور سارے اس چیز پہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ جس کنڈیشن میں رکھا گیا۔ اور دیکھیں، ایک ہوتی ہے سوشل میڈیا کی نیوز، آپ کے مین سٹریم میڈیا میں بھی یہ چیز آئی ہے، اور ویکینڈ کی خبر پیم سے کو ریلیٹ کر کے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے اور فیملی کو انٹیمیٹ بھی نہیں کیا جاتا، مطلب ہمیشہ ہوتا ہے کہ کوئی آپریشن کرانے جائے تو پیشنٹ کے گارڈین کسی کی کنسنٹ لی جاتی ہے، تو اس طرح کی صورتحال میں کس طرح کی عمران خان کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے اور کسی ذاتی نالج کو ایکسیس تک نہ دی جائے، تو یہ بڑی پریشان کن ہے۔ اور اس سے جڑی ہوئی ایک بات دیکھیں، خان صاحب کا جس وقت اڈیالہ گئے تھے اس وقت سے روٹ کینال کا ایشو آ رہا تھا، اور آج تک اب دیکھیں 2 سال ہونے کو آگے اور آج تک وہ روٹ کینال ایک نارمل سا پروسیجر تھا، وہ نہیں ہونے دیا گیا۔ کیوں نہیں ہونے دیا گیا؟ کہ خالی ڈر کس چیز کا ہے کہ عمران خان کا عکس کوئی نہ دیکھ لے۔ بھئی آپ اس چیز سے باہر نکلے، عمران خان تو ایک نظریہ بن چکا ہے، وہ تو لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے گھروں میں مکمل طور پہ سرائیت کر چکا ہے۔ اگر اس چیز سے قطع نظر ہٹ کے دیکھیں، عمران خان ایک انسان ہے، اس کے ایک حقوق ہیں، ان کو آپ اس طرح سے پامال نہیں کر سکتے۔ عمران خان کو ڈیو ایکسیس، فیملی کو ایکسیس دینی بنتی ہے۔ دیکھیں، ہم نہیں کہہ رہے آربیٹریری ڈیٹینشن، یو این کی سب کمیٹی وہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کو آربیٹریری ڈیٹینشن میں رکھا ہے، اور ان کی ڈیٹینشن اماؤنٹس ٹو فزیکل ٹارچر، مینٹل سائیکولوجیکل ٹارچر کو اماؤنٹ کرتی ہے۔ تو آپ خود دیکھیں، آپ ایک ملک کے پرائم منسٹر کو اس حال میں رکھیں گے تو عام انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ انسانیت کی ہم اور کتنی تذلیل کریں گے؟ اچھا، یہ بلال صاحب آپ ظاہرہ اس کے اوپر کمنٹ کیجئے، کیوں حکومت جو ہے وہ یہ ممکن نہیں بنا پا رہی؟ ایک تو ان کی صحت کے بارے میں اگر کنسرنز ہیں، اور جو کہ ہیں، تو فوری طور پر حکومت کو رسپونڈ کرنا چاہیے ان خبروں کو، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چپ ہے، خاموشی ہے، کیا وجہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے، میرے لیے تو یہ ترجیح نہیں ہے جی، بنیادی طور پہ آپ مجھ سے پوچھیں بطور ایک ممبر آف دی اسمبلی، اور حکومت میں میری ذمہ داریاں، تو میں صبح اٹھ کے یہ نہیں دیکھتا کہ عمران خان صاحب کیا کس سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی۔ باقی دیکھیے، وہ ایک قیدی ہیں، ہر قیدی کے حقوق ہیں، جو اس کے حساب سے ان کا بنتا ہے جیل مینول کے حساب سے، وہ ان کو ملنا چاہیے۔ باقی میرے خیال سے جیل سے بیٹھے ہوئے ریاست اور افواج کو گالیاں بھی نہیں نکالنی چاہیے، اس پہ بھی پی ٹی آئی کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ جی، دیکھیے، جیل مینول ڈٹرمنز دیٹ، اور اس حساب سے حکومت کا کام یہ جواب دینا نہیں ہے۔ اگر ان کی صحت خراب تھی اور جیل مینول کے مطابق ان کی ٹریٹمنٹ بنتی ہے، اور اگر وہ ہسپتال گئے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، دیکھیے، اور جس طرح کسی بھی قیدی کا ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو مگر میرے پاس فرینکلی اس کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل مینول کے مطابق تو قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ جی جی، جیسے میں نے کہا کہ جیل مینول کے مطابق، تو کیا اس مینول کے اندر ان کی مجھے نہیں پتا جی، میں جیل مینول کا ملاقات کی نہیں جی، پہلے ہوتی نہیں جی ملاقاتیں، تو میرے خیال سے ایک دفعہ گنوائی بھی کی تھی، جتنی شاید خان صاحب کی ہوئی ہیں وہ عام قیدی کی نہیں ہوتی۔ پہلے یہ بھی ہوتا رہا، اور ہر قسم کی سہولیات بھی ملتی رہی ہیں، اور میرے خیال سے ریسنٹلی بھی ان کی بہنیں شاید ان سے ملی ہیں۔ تو دیکھیے، ملاقات ماضی میں بھی بے تحاشا ہوتی رہی ہیں، بلکہ بیونڈ جیل مینول بھی ہوتی رہی ہیں۔ اگر آپ دیکھا جائے، چاہے وہ کورٹ میں تھا، چاہے وہ فیملی تھی، چاہے وہ ان کی پارٹی تھی، ملٹیپل ملاقات، لیکن اب نہیں ہو رہی نا جی، مگر ریسنٹلی ان کی شاید بہنیں ملی بھی ہیں۔ تو دیکھیے، میرے بہن کچھ دن پہلے، میں خیال ہے 1 مہینہ اس بات کو بھی ہو گیا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی قیدی، چلے یہ تو ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں، وہ جیل میں ہے، اور اس کی فیملی، اس کے وکیل اس سے نہ مل سکے، یہ کیا انسانی حقوق کے مطابق ہے؟ میں نے آپ سے جی، میں وہی بات پھر سے دہرا سکتا ہوں، کیونکہ آپ کا سوال کا جواب وہی ہے کہ جیل مینول کے مطابق میرے نزدیک جو بھی بنتا ہے وہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جس طرح کسی بھی قیدی کا جو بھی ہے، تو اس حساب سے ملاقات ہونی چاہیے، نہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے، نہ اس سے کم ہونی چاہیے۔ تو باقی مجھے نہیں پتا خان صاحب کے اسپیسیفک کیس کے اندر کیا معاملات ہیں ان کے، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے کیا کیس ہے، مگر میں تو آپ سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جیل مینول کے مطابق کوئی بھی قیدی ہو، خان صاحب ہو، کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے جی، نہ خان صاحب ہیں نہ کسی اور ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ، آپ کیا کہیں گے اس ایشو کے اوپر؟ ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ اب یہ کنسرن بنتا چلا جاتا ہے، پھر بعد میں ریومرز آتی ہیں، پھر افواہیں پھوٹتی ہیں، تو کیا واقعی آپ کے پاس اطلاع ہے کہ ان کو لایا گیا پیمس میں، یا سرجری ہوئی، یا کچھ بھی؟ اطلاعات کا ہی تو فقدان ہے، اور جب کوئی
کانکریٹ انفارمیشن کسی معاملے سے نہیں ہوتی تو پھر کیا سرائیوں کو جنم لینے کا موقع ملتا ہے. ہم تو اسی لیے بارہا یہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا کو ایکسیس اور میڈیا کو بات کرنے کی اجازت اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ وہ پھر فیک نیوز کو خود ہی کرٹیل کر لیتا ہے. یہاں پر اب صورتحال ایسی ہے کہ 100 دن سے شاید اوپر ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی ہے. ان کی فیملی ان سے ملاقات نہیں کر سکی, بیچ میں صرف ایک چند منٹ کی ملاقات ہوئی ان کی بہن کی. ان کے وکلاء کی, ان کے رفقا کی کوئی ملاقات نہیں ہو سکی. ہائی کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں کہ جن کے تحت عدالتوں نے حکم دے رکھا ہے کہ آپ ملاقات کرائیں جیل سپرنٹینڈنٹ کو, لیکن آج کل جو عدالتوں کا حال ہے, جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب وہ عدالتوں کے احکامات ماننے سے انکاری ہیں, اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ انہی عدالتوں کی تعظیم آپ کریں جن کے اپنے فیصلے حکومت ردی کی ٹوکری میں پھینک رہی ہے. قیدیوں کے سخت سے سخت کسی کو اگر سزا ہو, 100 قتل بھی کسی نے کیے ہوں, اس کو بھی ملاقات کا حق حاصل ہے. سابق وزیر اعظم ہے, ایک جماعت کے سربراہ ہے, ملک کے مقبول ترین رہنما ہے, اور اگر ان کی صحت کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے تو سب سے پہلے تو پنجاب حکومت جس کے تحت جیل خانہ جات کا محکمہ ہے, انہیں سامنے آ کر یہ کلیئرٹی دینی چاہیے تھی کہ اصل واقعہ ہوا کیا ہے. یہ تو ابھی ہمیں کسی کو نہیں پتا, یہ تو ہم نہ جانے کس کی بات پہ اعتبار کر رہے ہیں کہ جی کہ آنکھ کا مسئلہ تھا, خدا نہ کرے کوئی اور شاید اخباری اطلاعات ہے, مطلب ڈان اخبار کی رپورٹ ہے یہ. اس کے اوپر کلیئرٹی لے کر آنی چاہیے, پنجاب حکومت کو تو سب سے پہلے لے کر آنی چاہیے. اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, دیکھیں مجھے فرینکلی بلال بھائی بہت عزیز ہیں, دوست بھی ہیں, بھائیوں کی طرح ایک تعلق ہے, اور بھی جتنے ممبران پیپلز پارٹی کے ہوں, نون لیگ کے ہوں, وقت کا پہیہ گھومتا ہے. آپ خود جب ایک ایسے تکلیف دہ مرحلے سے گزرے ہوں تو پھر انسان کو ذرا زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے کہ یار کہ کسی اور کے ساتھ بھلے وہ میرا مخالف ہو اس طرح کی زیادتیاں نہ ہوں. لیکن آج یہ جو مثالیں قائم کی جا رہی ہیں, تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بات تو وثوق سے کہہ سکتے ہیں نا کہ وقت بدلے گا. تو جب وقت نے بدلنا ہے اور کرسیاں تبدیل ہونی ہے, چہرے تبدیل ہونے ہیں, تو اس وقت پھر آپ کے پاس کہنے کو کیا رہ جائے گا. ابھی جیسے بسنت کے اوپر ابھی بات ہو رہی ہے, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ بسنت شروع ہو رہی ہے, مگر اس موقع پہ جو مطلب آپ دیکھیں نا کہ گانوں پہ پابندی, اور ٹھیک ہے وہ اب تردید آ گئی ہے کہ بسنت کے ریفرنس میں نہیں لگائی گئی, مگر پھر بھی ایک گانے کے لیے 150-300 گانوں کی فہرست جو ہے وہ سامنے آپ کے علم میں نہیں ہے. میں اس لیے کامنٹ نہیں کرتا. نہیں جی, میں اب آپ مجھ سے لاہور میں بسنت کی نوٹیفیکیشن تو میرے علم میں نہیں ہے, آپ مجھ سے سامنے معاملہ رکھ دیں تو اب یہ تو نہیں حکومت کے اندر ہم کہہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں, میں وفاقی حکومت میں ہوں نا جی, آپ مجھ سے وفاقی حکومت سے متعلق پی ایم ایل این کا بھی حصہ ہیں, مگر میں لاہور میں بسنت کی نوٹیفیکیشن کی تفصیل آپ میرے سامنے رکھ دیں تو میں اس پہ کامنٹ کر سکوں گا. میں معذرت چاہتا ہوں, میں اپنے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ تصویریں آپ اپنے انٹرو میں اگر ذکر کر دیتی تو میں اسی ٹائم پہ اس کے اوپر کامنٹ کر سکتا. پتنگ کے تو اوپر تصویر نہ لگ جائے, تصویریں منع کر دی ہیں, چلے ٹھیک ہے, وہ ہونا پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے ایسے ایونٹس کو, لیکن خوف ہے, ایسے لگتا ہے جیسے کوئی خوف احساب پہ سوار. نہیں جی نہیں, دیکھیے میں آپ کو سچی بات بتاؤں جی, آپ کے شو پہ آتے ہیں تو کوئی یہ ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے, دن میں تو نہیں ہوتا جی, ہمارے دن میں نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو دن میں ہوتا نا, ہماری تو میٹنگز میں ہے, میں آج پورا دن جی ٹاک شوز میں تو یہ بات, اب یہی تو ٹاپکس رہ گئے. آسما صاحبہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کے احساب پہ سوار ہے. احساب پہ سوار ہوتا تو ہمارے دن میں ہماری کئی میٹنگز میں کہیں ذکر آتا ہے, کوئی ذکر نہیں آتا ہے ان چیزوں کے. آپ کے شو پہ میں آیا ہوں, آپ نے سوال کیا, میں نے جواب دینا شروع کر دیا, مگر دن میں ہماری یہ ترجیح بھی نہیں ہوتی, نہ یہ فوکس ہوتا, نہ یہ اٹینشن ہوتی ہے. نہیں تو بلال بھائی جو ترجیحات ہیں ان کا بھی کوئی مظاہر ہمارے سامنے نظر آئے نا, لوگوں کی حالت پتلی ہوتی جا رہی ہے, معیشت جیسے نہیں مصطفیٰ بھائی وہ ایک علیحدہ موضوع ہے, ترجیحات کو نہیں اس پہ ہو رہا ہے, مگر وہ اس پہ آپ نے میرا جواب نہیں ماننا. کیونکہ جیسے میں نے کہا میں بالکل کہتا ہوں جو معاشی استحکام یہی پی ٹی آئی, عام آدمی سے پوچھ رہے کہ وہ کیا محسوس نہیں سر, عام آدمی یہ جانتا ہے کہ عمران خان نے جب 2 سال پہلے 3 سال پہلے پی ٹی آئی نے یہ کیسٹ پرانی ہو گئی ہے. نہیں سر کیسٹ نہیں سر, لوگوں کو بتائیں سر آپ سننا نہیں چاہتے کیسے بہتری آئی. مصطفیٰ بھائی وہ یہی بات ہے نا, ایک عام آدمی جس کی تنخواہ اگر 30,000 تھی وہ 15,000 رہ گئی ہے سر, تو
کیا تو اس کی سر زندگی وہ میں تبدیلی آئی؟ نہیں، اگر آج ملک ڈیفالٹ نہیں کیا اور یہاں پہ اگر گیس کی اور دوائیوں کی قلت نہیں ہے تو اس حکومت کی وجہ سے گیس کی قیمت کہاں پہنچ گئی، دوائیوں کی قیمت کہاں پہنچ گئی، عام آدمی کی دسترس سے عمران خان صاحب چلیں آپ مجھے کہہ دیں کہ تیمور جھگڑا صاحب کی اور شوکت ترین کی وہ درست بلال بھائی سر وہ ریئلسٹکلی آپ نے کب تک عمران خان کرتے رہیں گے؟ سر آپ کر رہے ہیں، آج دیکھیں آپ نے شو کے سٹارٹ سے کی ہے، آپ کے شو کا آغاز اس بات سے ہوا ہے، آپ کے اعصاب پہ سوار ہے سر میرے پہ نہیں ہے، آپ کے، اس لیے آپ نے شو کا ذکر کیا، اس کو نکالتے ہیں۔ تحفظ آئین میں تو صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بلال بھائی عام آدمی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیا اس ملک میں بے روزگاری کی شرح کم ہو گئی یا بڑھ گئی؟ کیا اس ملک کے اندر ایک عام آدمی کی زندگی کے اندر خوشحالی آئی یا نہیں آئی؟ ان چیزوں کے اوپر بھی تو آپ کی کوئی ترجیحات نظر آئے نا، وہ بھی ہیں نہیں، اور پھر اوپر سے پولیٹیکل ریپریشن بھی ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ سر ترجیحات بالکل ہیں، آپ کو شاید جواب مناسب نہیں لگے گا، اس لیے نہیں لگے گا کیونکہ پھر تحریک تحفظ آئین کی پریس کانفرنس پہ تو وہ نہیں بیٹھے گی، اس میں نہیں ہم جمہوری سر اب مجھے جواب ہم سے سنیں گے، آپ بالکل بے فکر رہیں، کہیں جو کہنا ہے۔ میں صرف آپ سے بالکل کہہ رہا ہوں، میں آپ کو دو ٹوک کہتا ہوں، پی ٹی آئی نے اور اپوزیشن نے پوری کوشش کی کہ ملک ڈیفالٹ ہو، اور یہاں پہ سری لنکا کی طرح پیٹرول کے لیے آپ کو 5 دن قطار میں 10 لیٹر کے لیے لگنا پڑے۔